بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سید ابوالعلا اللہ مودودی کے تصور الہ پر تنقید کرنے کے بعد مولانا وحید الدین خان قرآن کی ان دیگر اصطلاحوں پر اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں جو مولانا مودودی نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اپنی کتاب میں بیان کی، اور ان میں جو دوسری اصطلاح ہے وہ رب کی اصطلاح ہے، تیسری عبادت اور پھر دین۔ مولانا وحید الدین خان کا کہنا یہ ہے کہ رب کے مفہوم کا تعین کرتے وقت بھی وہی غلطی کی گئی جو الہ کا مفہوم طے کرتے وقت کی گئی۔ رب کا بنیادی مطلب ہے پرورش کرنے والا، اسی سے اس کا تصرف کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے کا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے اصل معنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لفظ کے اندر کچھ اضافی معنی پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ اضافی معنوں میں اس کے تصرف کے ساتھ ساتھ اس کا اقتدار، اس کا ہر چیز پہ حاکم ہونا، یہ سارے تصورات رب کے مفہوم میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا مودودی نے بنیادی لفظ کے مفہوم اور اس کی اطلاقی یا ان مفاہیم میں جو آگے چل کے بطور تقاضا شامل ہوتے چلے جاتے ہیں اس میں فرق نہیں کیا۔ مثال کے طور پر مولانا مودودی نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں یہ بات بیان کی کہ قدیم اقوام میں جو بنیادی غلطی واقع ہو گئی تھی وہ یہ کہ وہ خدا کو ان معنوں میں تو رب مانتے تھے کہ وہ فوق الفطرت انسان کی خبرگیری کرنے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کی پرورش کرنے والا ہے، لیکن یہ بات کہ وہ خدا وہی ہے جس کا اقتدار اعلیٰ بھی دنیا میں قائم ہے، وہ رب وہی ہے جس کا دنیا میں ایک حکومت کے ساتھ ساتھ اس کا اختیار چلتا ہے، اور اسی کو اوامر و نہی کا حق بھی حاصل ہے، اور وہی یہ حق رکھتا ہے کہ اس معاملے میں اس کی ربوبیت کو قبول کیا جائے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں مفاہیم ہیں، قدیم ادوار میں فوق الفطری مفہوم میں تو لوگ مانتے تھے، یہ دوسرے مفہوم میں نہیں مانتے تھے۔ انبیاء نے آ کے اس رب کے مفہوم میں پائے جانے والے اس تفاوت کو، یا جو انہوں نے اس میں وحدت کے تصور کو انہوں نے مجروح کیا تھا، اس کو درست کر کے بتا دیا کہ خدا ہر معنوں میں رب ہے۔ مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ قرآن مجید رب کے مفہوم میں کسی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لیکن یہ تقسیم وہ نہیں ہے جو مولانا مودودی بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک خدا مافوق الفطرت ربوبیت پرورش کے منصب پر فائز ہے اور ایک تمدنی اور سیاسی خدا ہے، بلکہ وہ اس مفہوم میں ہے کہ خدا ہی سب کا رب ہے، یعنی اس پوری کائنات کے اندر سب کی ربوبیت خدا کے پاس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کا رب کوئی اور ہے، دوسرے کا رب کوئی اور ہے، آپ ایک معاملے میں کسی کو رب مان رہے ہیں، کسی دوسرے معاملے میں دوسری مخلوق کے لیے کسی دوسرے کو رب مان رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا تصور رب کے اندر وحدت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا اس کائنات کا مالک بھی ہے، وہی تنہا اس کائنات کا پرورش کرنے والا بھی ہے، اور وہی تنہا اس کائنات کے سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کا کرٹیسزم یہاں یہ ہے کہ وہ غلطی جو الہ کا مفہوم طے کرتے وقت ہوئی، وہی غلطی رب کا مفہوم طے کرتے وقت ہوئی کہ وہ معنی جو اس کے اندر بطور تقاضا شامل ہو گئے تھے، وہ اس کو بنیادی رب کے لفظ کے معنوں میں شمار کر لیا گیا۔ یعنی یہ بات کہ خدا حاکم اعلیٰ ہے، یہ رب کے بنیادی مفاہیم میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک اضافی مطلب ہے، اس کا ایک تقاضا ہے جو کبھی پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے یقیناً اس کے پابند ہیں کہ اس کو قبول کریں، لیکن یہ لفظ کے بنیادی مفہوم میں شامل نہیں ہے۔ یہ مولانا نے گویا اپنے سیاسی تصور کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے تقاضے کو اس کے بنیادی مفہوم میں شامل کر دیا جو درست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں مولانا نے جو بنیادی تعریف کی ہے رب کی لغت کے اعتبار سے وہی درست ہے، یہ اضافی معنی انہوں نے اس کے بنیادی مفہوم میں جو داخل کیے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ یہی تنقید ان کی مولانا سید ابوالعلا مودودی کی جو تصور عبادت ہے اس پر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کا جو مفہوم مولانا مودودی بیان کرتے ہیں وہ بھی اپنے اندر یہی غلطی رکھے ہوئے ہے کہ وہ چیز جو ایک اضافی معنی رکھتی ہے اس کو مولانا نے عبادت کے بنیادی معنوں میں لے لیا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی اپنے تصور ربوبیت کی تائید میں قرآن مجید کی کم و بیش 16 آیات نقل کرتے ہیں۔ مولانا وحید الدین خان کا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ مفہوم جو مولانا بیان کر رہے ہیں قدیم مفسرین بیان نہیں کرتے، اور یہ گویا مولانا کی طرف سے اختراع ہے، ایک اضافی چیز ہے جو وہ بیان کی گئی ہے۔
قرآن مجید کی ان آیات میں جہاں رب کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ سیاسی مفہوم کو جس طرح سے مولانا نے شامل کیا ہے وہ اس لفظ کے مفہوم میں شامل نہیں ہے. وہ اپنی تائید میں قدیم مفسرین کو بھی شامل کرتے ہیں اور اس میں اپنی رائے بھی دیتے ہیں. اس بحث کو دیکھیے وہ کس طرح سے سمیٹتے ہیں. میں تعبیر کی غلطی سے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کو خدا ماننے کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اسی کو اپنی زندگی کا رہنما اور اپنا مطاع تسلیم کیا جائے. جو شخص خدا کو زمین اور آسمان کا الہ اور رب قرار دے وہ اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہے اگر وہ اپنی عملی زندگی میں خدا سے بغاوت کا رویہ اختیار کرے. خدا کو اپنا معبود اور پروردگار ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی بالکل اس کے آگے جھک جائے اور اپنے پورے ارادے اور اپنی پوری زندگی کو اس کی مرضی کے تابع کر دے. مگر اس بات کو الہ اور رب کے اصل مفہوم کی حیثیت سے ثابت کرنا اور اس کو اصل مفہوم کا ایک عملی تقاضا قرار دینا دونوں میں بڑا فرق ہے. کسی لفظ کا جو اصل اور براہ راست مفہوم ہے وہ مطلقاً ہر حال میں مطلوب ہوتا ہے، اس سے کسی طرح مفر نہیں، جبکہ تقاضا کسی واسطے کی نسبت سے مطلوب ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر حال میں لازمی نہیں ہوتا. اگر واسطہ موجود ہو تو وہ یقیناً مطلوب ہوگا، ورنہ سرے سے آدمی کے اوپر اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہوگی. پھر آگے وہ لکھتے ہیں جب ایک شخص خدا پر ایمان لائے اور اس کو اپنا الہ اور رب قرار دے تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ خدا کو فوق الطبیعی معنوں میں واحد الہ اور رب سمجھے، اسی پر بھروسہ کرے، اس کی بڑائی کا اعتراف کرے، اسی کے احسان مندی کے جذبے سے سرشار ہو اور اسی کو اپنے تمام بہترین احساسات کا مرکز بنا لے. اس کے بعد تمدنی اور سیاسی میدان میں اس کے ایمان کا تقاضا اتنا ہی ہوگا جتنا وہ بالفعل تمدن اور سیاست سے متعلق ہو. اگر وہ کسی سنسان جزیرے میں تنہا ہو تو اس پر اس قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اور اگر آبادی کے اندر ہو تو اس پر اتنی ہی ذمہ داری ہوگی جتنی اپنے حالات کے اعتبار سے وہ شرعاً مکلف ہو. جبکہ الوہیت اور ربوبیت اپنے اصل اور اپنے اولی مفہوم میں ہر حال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبھی اس سے ساکت نہیں ہو سکتی. جو اگلی اصطلاح ہے وہ عبادت ہے. لغت میں جب ہم عبادت کا لفظ دیکھتے ہیں تو اس کے مفہوم میں مولانا مودودی نے بھی اس کو بیان کیا کہ خضوع اور تذلل شامل ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو جھکا دیں کسی بڑی ہستی کے سامنے، اس کے سامنے آپ کو یا سرنڈر کر دیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح سے پیش کر دیں. عبادت جو ہے وہ اصل میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے. جو تیسری اصطلاح ہے وہ عبادت ہے. مولانا سید ولی اللہ مودودی نے اس کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اس کا اصل معنی خشوع اور تذلل ہے، یعنی کسی کی تابع ہو جانا اور کسی کے سامنے رام ہو جانا. مولانا وحید الدین خان کا کرٹیسزم یہ ہے کہ یہاں بھی وہی غلطی کی گئی جو الہ اور رب کا مفہوم طے کرتے ہوئے کی گئی. یعنی خضوع اور تذلل یہ اس کے اصل معنی ہے، اس کا ایک تقاضا ہے تابع ہو جانا. مولانا مودودی نے اس تقاضے کو اس کا بنیادی مفہوم بیان کر دیا. چنانچہ جب ہم مولانا مودودی کے تصور عبادت کو دیکھتے ہیں تو وہ اصلاً اطاعت کے تصور، تابع ہونے کے تصور کے گرد گھومتی ہے اور اس اطاعت سے پھر وہ ایک سیاسی مفہوم اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں. مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ یہ عبادت کی حقیقت نہیں ہے. عبادت کی حقیقت اصل میں وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی کہ تذلل، خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کے آگے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ ایک داخلی اور حصی معاملہ ہے، نہ کہ خارجی معاملہ ہے. خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے کچھ تقاضے پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے ایک تقاضا اطاعت کا بھی ہے، اپنے آپ کو تابع کر دینا بھی. لیکن یہ اس کے اصل مفہوم میں شامل نہیں ہے، تقاضے کے طور پر اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی کتاب میں مولانا اپنے مفہوم کی تائید میں یہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت کا لفظ جو ہے وہ عبد سے نکلا ہے، اور عبد کا مطلب غلام ہوتا ہے، لہذا اطاعت ہے. تو مولانا وحید الدین خان کہتے ہیں کہ نہیں، عبادت کا لفظ عبد سے نہیں نکلا، عبد کا لفظ عبادت سے نکلا. یعنی یہ ترتیب الٹ ہے. اصل چیز عبادت ہے، اس کا ایک تقاضا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے اصل میں وہ اس کا عبد بن جاتا ہے. تو عبد بن جانا یعنی اطاعت کا مفہوم اس کے اندر ایک تقاضے کے طور پر شامل ہو جاتا ہے. اور پھر جیسے جیسے آپ کی سماجی، آپ کی تمدنی حالت بدلتی چلی جاتی ہے، یہ تقاضے بھی بدلتے چلے جاتے ہیں جو اطاعت کے مفہوم میں شامل ہیں. لیکن عبادت اپنی حقیقت میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے گی. اپنے اصل مفہوم میں آپ تمدنی طور پر جہاں کھڑے ہیں، عبادت کے طور پر آپ اس کے پابند ہیں اور آپ عبادت کریں گے، اور وہ اپنے اعتبار سے مکمل عبادت ہوگی جو آپ کے تمدنی حالات کے تحت ہے. لیکن تمدنی حالات بدلیں گے
تو اس کے اندر اطاعت کا مفہوم بھی تبدیل ہوتا چلا جائے گا. بیٹا ہے تو اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہوگا، باپ بنے گا تو اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہوگا، حکمران بن جائے گا تو کچھ اور ہو جائے گا. تو یہ اس کے تمدنی حالات کے تابع اس کے اندر پیدا ہونے والے مفاہیم میں لفظ کے جو پھیلتے چلے جاتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. جو چیز اصلاً شامل ہے وہ کیا ہے؟ تذلل، خضوع، اس کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دینا، اور یہ حصی معاملہ ہے، آپ کے داخل کا معاملہ ہے. تو جب آپ اطاعت کو اس کی اصل حقیقت قرار دیتے ہو اور پھر اطاعت کو سیاسی اطاعت میں بدل کے، تو دراصل آپ اپنے اس تصور دین کو جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں جس میں دین کو آپ بنیادی طور پر ایک نظام اور اسٹیٹ کی ہم مانی سمجھ رہے ہوتے. تو یہاں سے پھر آگے جب وہ دین کی اصطلاح کو زیر بحث لاتے ہیں تو اس میں بھی وہ، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے، کہ تنقید کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ دین اصل میں آدمی کا خدا کا ہو جانا ہے. یعنی یہ ایک داخلی کیفیت ہے. جب میں کہتا ہوں کہ میں خدا کے دین کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں داخلی طور پر خدا کے سامنے سرنڈر کر جاتا ہوں، اس کا بندہ بن جاتا ہوں، اس کی اطاعت کرتا ہوں. اس کے اب خارج کے اندر کچھ مطالبات پیدا ہوتے ہیں، اور خارج کے اندر جو مطالبات پیدا ہوتے ہیں وہ میری تمدنی حالاتی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن مولانا مودودی کی ہاں خارج میں پیدا ہونے والے بعض مطالبات ایسے ہیں جس کو انہوں نے ان کا حقیقی مطالبہ بنا دیا. سوچے حقیقی مطالبہ بنانے کا نقصان یہ ہے کہ اب آپ کے خارجی حالات اس کا تقاضا کریں یا نہ کریں، آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. مثلاً ایک سیاسی نظم ہے، وہ اگرچہ دین کے مفہوم میں شامل ہے، لیکن سیاسی نظم جو ہے وہ ایک تقاضے کے طور پہ شامل ہے. جب آپ بنیادی مفہوم میں شامل کریں گے تو پھر سیاسی نظم کے لیے آپ جدوجہد کریں گے، جبکہ وہ سیاسی نظم کہیں موجود ہی نہیں ہوتا. لہٰذا یوں آپ اپنے آپ کو ایک ایسی تکلیف جس کو ہم کہتے ہیں ما لا یطاق، جس کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی پورا کرنے کی، اس میں شامل کر لیتے ہیں، اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ دین کے بنیادی تقاضے کے خلاف ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ اٹھانے کا وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ استدلال کرتے ہیں وہ دین کے حوالے سے بھی مولانا مودودی کے بتائے ہوئے تصور پر. تو اگر ہم اس گفتگو کو یہاں روکیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، اگر آپ پچھلے حصے کی گفتگو کی آپ کے سامنے ہو، کہ الہ، رب، عبادت اور دین کے تصورات چونکہ مولانا کے ہاں ایک ان کے تصور دین جس کو وہ اسٹیٹ کہتے ہیں اس کے گرد گھومتے ہیں، تو وہ ان سارے اصطلاحوں کے مفہوم میں ایک سیاسی مفہوم کو شامل کرتے ہیں. مولانا وحید الدین خان کا بنیادی کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ جو شامل کیا مولانا نے اس کے لفظ، ان الفاظ کے، ان اصطلاحوں کے بنیادی مفہوم میں، یہ بنیادی مفہوم میں کہیں شامل نہیں، یہ ان کے ایک تقاضے کے طور پر شامل ہے. اور جب آپ تقاضے کو بنیادی مفہوم شامل بنا دیتے ہیں تو اس سے اصل میں دین کی عمارت کے اندر حقیقت اور تقاضے کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب یہ فرق ختم ہوتا ہے تو دین کی ترتیب جو ہے، جو اللہ تعالیٰ بندے سے مطلوب ہے، وہ سب خراب ہو جاتی ہے، اور یوں دین اپنی بنیادوں سے ہل جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کے وہ جو دو بنیادی آیات ہیں، سورہ توبہ اور سورہ شورا کی، اس کے بارے میں مولانا مودودی کی تفسیر پر مولانا وحید الدین خان کا کرٹیسزم کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. بہت شکریہ.